جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکومت دی کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور وہ ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں۔ کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتے سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے اور کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نمرود جو مشرق اور مغرب پر حکومت کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر بہت گھمنڈ تھا، اسے ایک لنگڑے مچھر نے ہلاک کر دیا۔ یہ شان ہے پروردگار کی، وہ چاہے تو کمزور سے کمزور چیز کو بھی طاقتور پر قابض کر سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ نہ چاہے تو ہوا نہ چلے، وہ نہ چاہے تو زمین اناج نہ اگائے، وہ نہ چاہے تو انسان سانس بھی نہ لے سکے۔